سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا تو مرتے دم تک اللہ اس کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچائے گا اور اس کے دل میں بھی ٹھنڈک کو پیدا فرمائے گا کہ آنکھوں کا تارا نام دل کا اجالا، آنکھوں کا تارا نام، آنکھوں کا تارا، یقین جانے اگر دل کے ساتھ بولو گے نا، دل کے ساتھ، تو اللہ نے چاہا تو اللہ حضور کے اس نام کی برکت سے اس مجلس سے گرمی کو دور فرما دے گا کہ آنکھوں کا تارا نام دل کا اجالا نام، او دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس جہاں کی بھی دولت چاہیے، اس جہاں کی بھی دولت چاہیے، اگر دونوں جہاں کی دولت چاہیے تو پھر کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ کہ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو دل کا اجالا، یہ دل کا اجالا وہ ہیں، آنکھوں کا اجالا وہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، سب پانے والے نہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج بھی چمکاتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو بندہ چمکتا ہے، روشنی آتی ہے، چاند بھی چمکاتا ہے، یہ بلب بھی چمکاتے ہیں، لیکن یہ ساری روشنیاں وہ ہیں جو بندے کا ظاہری جسم چمکاتی ہیں، بندے کی شکل، بندے کی صورت نظر آتی ہے، لیکن سرکار وہ نور ہے کہ ان کے ساتھ جو جڑ جائے اللہ اس بندے کا نور بھی چمکا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک روشنی وہ ہوتی ہے جو کہیں بھی نہیں پہنچتی، کوئی ایسی سیٹلائٹ بندہ لے کر آ جائے، کوئی روشنی لے کر آ جائے جو دل تک پہنچے، کوئی بھی ایسی روشنی نہیں ہے، لیکن سرکار کا دربار، سرکار کی چوکھٹ، سرکار کی اہل بیت اطہار، وہ اہل بیت اطہار کہ جو سرکار فرمایا کہ جو اس میں آ جائے اللہ سے نجات عطا فرماتا ہے، اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے امتیو، میرے بعد قرآن کو بھی تھام کے رکھنا، میرے اہل بیت اطہار کو بھی تھام کے رکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا۔ فرمایا کہ یہ تو وہ نور والے ہیں، آنے والی ساری نسلیں بھی نور والی ہیں، آنے والی بھی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، صرف بخاری شریف پڑھوں گا۔ آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ، ہاں اب بولا نا، آپ کی سبحان اللہ پہ بھی، کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے، کسی کو چھیڑیں گے نہیں، لوگ ویسے بھی ہم سے بڑے چھڑتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کریں گے بخاری شریف کی۔ اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی، تو یہ مجلس بابرکت روحانی وجدانی، خدا کی قسم ہم یہاں بیٹھے ہیں، سرکار مدینے سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں،
میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، صرف بخاری پڑھوں گا۔ کیا پڑھوں گا؟ بخاری پڑھوں گا۔ اللہ ہماری باتوں سے تو ویسے ہی ہو سکتا ہے کچھ کو اعتراض ہو جائے، لیکن بخاری سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جو یہاں بیٹھ کر سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار وہاں سے سن رہی ہیں۔ شروع میں کیا سنا ہم نے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مجھے جہاں سے بھی پکارے میں پکار سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ آج یہاں بیٹھ کر سرکار کا جو ذکر کر رہے ہیں، سرکار کی جو محفل منا رہے ہیں، سرکار کی صلاح خوانی کر رہے ہیں، سرکار کا نام لے رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے خدا کی قسم، جس نے اللہ نے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، فرمایا کہ با خدا میں اپنے ہر امتی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے ہتھیلی پر کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ سرکار اپنے ہتھیلی پر دیکھ کر ہمیں ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ کہیں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم کیا کریں؟ 1500 سال پورے ہونے کو ہیں۔ آپ نے یہاں کسی اور سے نہیں بھی صحیح تو دعوت اسلامی والوں سے تو سنا ہوگا کہ 1500واں جشن ولادت، 1500 سال یہ ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جب کائنات بنی نہیں تھی تب سے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کی تعریفیں ہو رہی ہے، سرکار کی نعت خوانی ہو رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ کیسے ختم نہیں ہوگی؟ قیامت کے دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ کتنے کا؟ 49,999 نکال دو۔ کتنے؟ 49,900 دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ قیامت والا دن کتنے کا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ کیا اللہ تعالیٰ ذرے کے اندر، لمحے کے اندر بندوں سے حساب نہیں لے سکتا؟ نہیں لے سکتا۔ جب وہ رب معراج کی رات لمحے کے اندر ساری سیر کرا کر، اپنا دیدار کروا کر سرکار واپسی ہے تو ابھی تک بستر بھی گرم ہو، تو کیا وہ رب لمحے کے اندر حساب نہیں لے سکتا؟ تو اتنا بڑا دن کیسے؟ آج بڑے پتی کی بات بتا کے جانو، یاد کرو گے کھوڑ نکے سے بندہ آیا تھا۔ کتنا دن ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین قادر ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر بھی حساب لے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو حساب کا دن رکھے وہ ایک دن کا ہوگا۔ کتنے دن کا ہوگا؟ ایک دن کا حساب ہوگا، باقی 49,999 دن اللہ فرمائے گا کہ اے لوگوں بیٹھ کر میرے حبیب کی تعریفیں کرتے رہو، میرے حبیب کی بیٹھ کر صلاح خوانی کرتے رہو، میرے حبیب کا بیٹھ کر ذکر کرتے رہو، میرے حبیب پر بیٹھ کر درود بھیجتے رہو، میرے حبیب کی بیٹھ کر نعت خوانی کرتے رہو۔ تم اس نعت خوانی کو برقرار رکھو گے، اس کی برکت سے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی خاطر کل کائنات اللہ نے بنا ڈالی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں دیکھیں۔ سرکار چلتے ہیں تو اللہ قرآن میں اس چلن کو بھی بیان کرتا ہے، سرکار دیکھتے ہیں تو اللہ قرآن میں اس کو بھی بیان کرتا ہے، سرکار سوتے ہیں تو اس کو بھی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، سرکار زلفیں ہلاتے ہیں، لہراتے ہیں تو اللہ اسے بھی قرآن میں بیان کرتا ہے، سرکار صبح سویرے کملی
چہرہ کملی والا نورانی چہرہ لے کر آتے ہیں تو اللہ اسے بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور سرکار جس شہر میں رہتے ہیں اللہ اس شہر کو بھی بیان فرماتا ہے، اور سرکار جیسے بولتے ہیں اللہ اسے بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور لوگوں جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، اور جس بندے کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے لوگ اس بندے کا ذکر کرے، اللہ ان لوگوں کا ذکر بھی اپنے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ کیسا بیان فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ رضی اللہ ورضوا عنہ، محبوبہ اس صحابہ جڑے ہیں انہوں نے تمہارا ذکر کیا، انہوں نے آپ کے دامن کو پکڑ کر رکھا، برقرار رکھا، اس دامن مصطفیٰ کی برکت سے اے حبیب میں بھی راضی ہو گیا، سارے کائنات والوں کو بھی ان سے راضی کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دلی مرادیں پوری کرنے کے اندر بڑی جلدی فرماتا ہے۔ توجہ یہاں رکھیے گا، سرکار کی بات ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ کیا فرما رہی ہے کہ اے حبیب میں نے دیکھا ہے کہ آپ دل کے اندر ارادہ کرتے ہیں، ابھی سوچ آ رہی ہوتی ہے، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، کہتے ہیں کہ حبیب جو آپ نے سوچا ہے وہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے کہ اے حبیب میں نے دعا قبول فرما لی۔ اے حبیب، اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، چاند کھلونا بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپسی آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں، جو چاہت کرتے ہیں، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تو نے سنا نہیں ہے، میرے رب نے مجھے فرمایا کہ حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کائنات کے اندر جس بندے کی دعا قبول ہے فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ کالی رات ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب حضرت جابر نے سرکار کا نقشہ بیان کیا، کہاں سرکار تازہ تازہ نہا کر باہر تشریف لائے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کیا ٹپک رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ جو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جو قطرات ٹپک رہے ہیں، میں نے جب آسمان پر نظر ڈالی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش، اللہ کی فرش، آسمان پر ستارے ٹپک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جو آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اب اندھیری رات ہے، فل اندھیرا ہے۔ جب سرکار باہر تشریف لے تو اللہ نے سرکار کے نور کی برکت سے ساری جگہ کو روشن فرما دیا، ساری جگہ کو۔ شروع میں ہم نے سنا تھا کہ چمک تو جسے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ سرکار جہاں آ جائے اللہ اس جگہ کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار جیسے باہر تشریف لے تو ساری جگہ روشن ہو گئی، منور ہو گئی۔ اب یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، پھر ایک رات دوبارہ ایسا ہوا۔ اب یہ جو کمال کی بات ہے، چاندنی رات ہے، حضرت جابر وہی حاضر ہوئے تو وہی منظر سامنے تھا کہ سرکار جیسے باہر تشریف لے 14
رات کی رات ہے، چاند کی 14ویں تاریخ ہے، فل چاند چمک رہا ہے۔ اب سرکار جیسے تشریف لے تو ساری جگہ روشن و منور ہو گئی۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک طرف آسمان کا چاند چمک رہا ہے اور ایک طرف اللہ رب العالمین کا چاند چمک رہا ہے، وہ بھی روشنی پھیلا رہا ہے، یہ بھی روشنی پھیلا رہا ہے، وہ بھی نور دے رہے ہیں، یہ بھی نور دے رہے ہیں، وہ بھی چمک رہا ہے، یہ بھی چمک رہا ہے، وہ بھی اجالا کر رہا ہے، یہ بھی اجالا کر رہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوا کہ ایک طرف چاند کی روشنی ہے، ایک طرف محبوب کے چہرے کی روشنی ہے۔ کہا کہ میں نے سوچا کہ آج میں فیصلہ کروں کہ سرکار کا چہرہ زیادہ روشن ہے یا پھر سورج یا پھر چاند زیادہ روشن ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سرکار کا چہرہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چہرہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، روشنی وہاں بھی دیکھ رہی، روشنی یہاں بھی دیکھی، لیکن میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آج میں بڑی پریشانی کے اندر آ گیا۔ اگر چاند کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ روشن ہے تو سرکار کی گستاخی، اور اگر کہتا ہوں کہ سرکار زیادہ نور والے ہیں تو پھر چاند کی بے حرمتی ہوگی کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں بڑی مشقت کے ساتھ جب میں نے بڑا غور کیا، توجہ کی، اب میں نے فیصلہ کیا، کہا کہ میں اس ذات کو گواہ بناتا ہوں کہ جس ذات نے ساری کائنات کو بنایا، جس کائنات کا میں غلام ہوں، جس کائنات کا میں بندہ ہوں، جس کائنات کے لیے اللہ نے سارا جہاں بنا دیا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ کہا کہ میں نے فیصلہ کر ڈالا کہ سرکار کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات بیٹھ کر کپڑے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، تو میں نے سوئی کا بھی تلاش کی لیکن مجھے سوئی نہ ملی۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ آپ کپڑے بھی سینے ہیں اور اندھیری رات ہے، تو اب کیسے ہوگا یہ کام؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ نور والا چہرہ اندر تشریف لے آیا، وہ کملی والا تشریف لے آیا کہ حضرت حلیمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ساری رات ان کے گھر کے اندر دیے نہیں چلتے تھے، چراغ نہیں چلتے تھے، بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی غریب تھی، نادان تھی، پورا مہینہ گزر جاتا تھا گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ لیکن جب یہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کو لے کر آئی تو سارے مکے والے آگے کہا کہ حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، ہم نے دیکھا ساری رات ہے گھر کے اندر چراغ چلتے ہیں، اتنی امیر ہو گئی ہے تو کچھ ہمیں بھی دے دے۔ کہا کملے ہو، تم لوگ بڑے جلد بازی کے اندر آ گئے ہو، تم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اگر یہ چراغوں کی روشنی ہوتی تو صرف میرے گھر تک رہتی، اگر یہ دیوں کی روشنی ہوتی تو صرف میرے گھر تک رہتی، اور یہ وہ دیا ہے جو میرے گھر کے اندر جلتا ہے، اللہ سارے مکے کو روشن فرما دیتا ہے۔ کہا امیر ہوئی ہوں لیکن پیسہ نہیں ہے، پیسہ چراغ نہیں جلاتی، دیوں کے اندر میں تیل نہیں ڈالتی، آگ نہیں لگاتی، بلکہ اس کملی والے کا چہرہ چمکتا ہے، اللہ سارا گھر روشن و منور فرما دیتا ہے۔ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ بھی ہر گھر کے اندر جا کر یہ نغمہ کہتی تھی کہ یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر حبیب خدا ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، تو
جناب ابو بکر بھی ساتھ تھے. ان کا گزر ہوا ایک خاتون تھی ان کے گھر کے قریب سے جن کا نام تھا ام معبد. تو بڑی مہمان نواز تھی, راستے میں بیٹھا کرتی تھی کہ کوئی یہاں سے مسافر گزرے گا میں اس کی خیر خواہی کروں گی, مہمان نوازی کروں گی. کیا کروں گی؟ کیا کروں گی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر مہمان آتے ہیں اس گھر کے فرشتے زیارت کے لیے تشریف لے آتے ہیں. مہمانوں کی قدر کیا کرو, مہمانوں کی قدر کیا کرو. کہ یہ جو آج کل کے عارضی لوگ ہیں نا یہ بھی مہمان ہیں دنیا کے, کبھی یہاں تو کبھی وہاں. خیر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غریب تھی لیکن شوق بڑا تھا کہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی. حضرت ابو بکر سرکار وہاں سے گزرے تو ان کے گھر کے اندر ایک بکری تھی, کمزور بالکل. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے خاتون ہم بڑے سفر کر کے آ رہے ہیں, ایسا کر کچھ اگر ہو آپ کے پاس تو ہماری مدد کرو. ام معبد نے کہا کہ گھر کے اندر بکری ہے, ابھی تک بچہ اس نے نہیں دیا, بڑی کمزور ہے, تھن بھی اس کے سوکھ گئے ہیں, کیسے دودھ دے گی؟ اب حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کا عقیدہ دیکھیں. کہا کہ اے ام معبد تمہیں پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کون تشریف لائے ہیں؟ یہ کملی والے تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. یہ کملی والے تو وہ ہیں اگر دل کے اندر خواہش کریں تو اللہ قبلے کو بھی بدل دیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی خاطر اللہ نے کائنات سجا ڈالی. اے ام معبد یہ تو وہ ہیں جو لمحے بھر کے اندر معراج چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے سیر کر کے آ جاتے ہیں, اللہ کا دیدار کر کے آ جاتے ہیں. ام معبد نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کہا پھر کمال دیکھو. اب حضرت ابو بکر نے سرکار کو بلایا, عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. سرکار تشریف لے آئے. کہا کہ ام معبد تم برتن لے آؤ, ہمارا کام ہے, ہم ہاتھ لگائیں گے اللہ قدرت دے گا, یہ بکری دودھ بھی دے گی, اس کے اندر طاقت بھی آئے گی اور یہاں تک کہ یہ بچے بھی دے گی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے. حضرت ام معبد کہتے ہیں کہ سرکار کا آنا تھا, ہاتھ لگانے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی, اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں نے دودھ نکالنا شروع کیا. سرکار نے پیا, ابو بکر نے پیا, میں نے پیا, میرے گھر والے آئے انہوں نے پیا, میرے پڑوسیوں نے پیا, میرے محلے والوں نے پیا, اور میں نے سارے شہر میں بانٹ ڈالا, سارے شہر میں تقسیم کر ڈالا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بکری کا دودھ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار کا ہاتھ لگنا تھا تو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی. تو وہ سرکار جب ہاتھ اٹھا دے, رب حبلی امتی, رب حبلی, رب حبلی, یہ سرکار کی کرم نوازی ہے کہ سرکار کتنے غمخوار تھے, کتنے کرم نواز تھے. آج جیسے حالات یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر بندہ غور کرے تو ہماری زندگی بھی یہی ہے. زندگی کیا ہے؟ میں ترقی کروں, باقی کو نقصان ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا بھلا ہو, میں خوش رہوں, میری وجہ سے 100 بندے بھی ناراض ہوں, مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اب سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے, لوگ بڑی دور دور سے تیری زیارت کو آتے ہیں, تیرا طواف کرتے ہیں, تجھے دیکھتے ہیں, اللہ ان کو ثواب ادا فرماتا ہے. اے کعبہ تو وہ ہے روزانہ ہر گھڑی کے اندر 70 ہزار فرشتے آ کر یہاں طواف کرتے ہیں, لیکن اے کعبہ تیری شان ہے بڑی, تو رب کا گھر, تو فرشتوں کا گھر, تو کائنات والوں کا گھر, لیکن یاد رکھنا کعبہ میرے امتی کا دل تو اس سے بھی زیادہ احترام والا ہے, میرے امتی کا احترام تو اس سے بھی بڑھ کر ہے, میرے امتی کی تعظیم تو اس سے بڑھ کر ہے. وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی بے حرمتی کرے وہ توبہ کر لے
اللہ توبہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن میرے امتی کا کوئی دل دکھا دے تو وہ لاکھ توبے مانگتا رہے،